بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواز خان بابا ویوز کی طرف سے آپ سب حضرات کو السلام علیکم۔ میری طبیعت خراب ہے، گلا خراب ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، منٹوں اور گھنٹوں کے حساب سے کچھ نہ کچھ سامنے آ جاتا ہے جو مجبور کر دیتا ہے کہ ویڈیو بنا کے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دی جائے۔ میری ایک گزارش ہے کہ آپ میرے وی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور لائک ضرور کریں تاکہ آپ تک تمام ویڈیوز آج کل کے حالات حاضر کے متعلق آپ تک ٹائم پر پہنچتی رہیں۔ میرا آج کا موضوع عمران نیازی کے وہ انٹرویوز ہیں جو وہ غیر ملکی چینل یا غیر ملکی جریدوں کو دے رہے ہیں۔ گزشتہ 13 ماہ سے تقریباً 13 ماہ کہہ رہا ہوں، انہوں نے کبھی ڈائریکٹلی آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا نام کہیں پر نہیں لیا، لیکن آل آف سڈن اپنی رہائی کے بعد سے وہ مسلسل ہر جگہ پر سید عاصم منیر صاحب کے نام کو بدنام کر رہے ہیں، اپنی آرمی کو بدنام کر رہے ہیں۔ غیر ملکی جریدوں میں انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ صرف ایک شخص ہے جو اس تمام گیم کے پیچھے ہے اور وہ ہے چیف آف آرمی اسٹاف۔ مسٹر عمران، آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ آرمی ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارا فخر ہے، ہماری عزت ہے، ہماری شان ہے، ہماری آن ہے، اور اس کو لیڈ کرنے والا سپہ سالار بھی اسی طرح ہی ہے۔ ہماری آن، ہماری شان، ہماری عزت، ہمارے ملک کی عزت، ہماری قوم کی عزت، ہمارے ملک کی شان، ہماری قوم کی شان۔ اور آپ اپنے مذموم ذاتی مقاصد کے لیے ان کو بدنام کر رہے ہیں، آرمی کو ملین کر رہے ہیں۔ مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی، ان کے پیروکاروں میں کیا اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ کی تمیز کر سکیں؟ آپ اگر ماضی میں تمام واقعات دیکھیں تو اس میں عمران صاحب نے کون سی ایسی بات کی جس پر وہ قائم رہے ہیں؟ اس سے پہلے تو وہ جنرل باجوہ صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، جب حکومت سے نہیں ہٹے تھے، جب وزارت عظمیٰ کی کرسی سے چپکے ہوئے تھے تو اس وقت تو جنرل باجوہ ان کے بھائی تھے، پاکستان کے سب سے قابل جنرل تھے، حکومت اور آرمی ایک پیج پر تھیں، اور بلا بلا بلا۔ اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کچھ ان کی تعریفوں میں کہتے تھے، ان کی تعریفوں کے پل باندھتے تھے، حتیٰ کہ ان کو ایکسٹینشن تک دینے کے لیے آؤٹ آف وے گئے اور اپوزیشن کے ساتھ ملا کے ان کو ایکسٹینشن بھی دلائی۔ اگر وہ اتنے برے شخص تھے تو پھر ان کو ایکسٹینشن کس لیے دی گئی تھی؟ اور اب جنرل عاصم منیر کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ کیا وجوہات ہیں؟ آپ لوگ کبھی اس چیز پر غور کریں۔ اگر غور نہیں کیا، آپ کا دماغ، آپ کی عقل کیا کہتی ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جہاں تک میرا اندازہ ہے، بلکہ مجھے یقین ہے کہ اس تمام کہانی کے پیچھے، اس تمام گیم کے پیچھے صرف اور صرف ایک ہی بات ہے، صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے پاکستان کی آرمی کو تہس نہس کرنا، پاکستان کی آرمی کو تباہ و برباد کرنا، پاکستان کی آرمی کو بدنام کرنا، اور پاکستان کی آرمی کے اندر یونٹی، ڈسپلن اور فیتھ جو ہے اس کو ختم کرنا۔ کبھی ان کا سوشل میڈیا پر یہ مہم چلائی جا رہی ہے کہ آرمی کے اندر بغاوت ہو گئی ہے، کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آرمی کے جونیئر افسران نے سینئر افسران کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، اور ان کی تمام گفتگو، تمام انٹرویوز، تمام تقریروں کا محور جو ہے وہ ہے صرف اور صرف آرمی چیف کی ذات۔ اور میں تو داد دیتا ہوں آرمی اور آرمی چیف کے حوصلے کی اور ان کی فہم و فراست کی کہ وہ اتنا کچھ برداشت کرنے کے باوجود بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن کب تک؟
آخر ان کا پیمانہ صبر بھی لبریز ہو جائے گا اور وہ جواب دے جائے گا، ان کا صبر بھی جواب دے جائے گا۔ اور آپ یہ سوچیں کہ جس وقت ان کا صبر جواب دے گا پھر اس وقت عمران صاحب کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ موصوف غیر ملکی جریدوں کو انٹرویو دے رہے ہیں اور ان میں کہہ رہے ہیں کہ اس تمام میری گرفتاری کے پیچھے، مجھے بدنام کرنے کے پیچھے، پی ٹی آئی کے کو پیچھے ہٹانے کے پیچھے صرف اور صرف ایک شخص ہے، وہ ہے چیف آف آرمی صاحب، جو کہ اپنی کرسی بچانے کے لیے ملک کو تباہ و برباد کرنے پر تلا ہوا ہے۔ یہ ان کے الفاظ ہیں عمران صاحب، وہ ملک کو تباہ و برباد کرنے پر نہیں تلے ہوئے۔ پاکستان میں صرف اور صرف ایک شخص ہے جو پاکستان کو اور پاکستان کی آرمی کو تباہ و برباد کرنے پر تلا ہوا ہے، اور وہ شخص عمران صاحب آپ ہیں، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ تم ہو۔ اور میرے خیال میں اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو خانہ جنگی کی کوشش کر رہے تھے کسی حد تک تو جو اس میں کامیاب جا رہے ہیں، انہوں نے اداروں کا تقدس ختم کر دیا، اداروں کی عزت تکریم ختم کر دی ہے۔ اب منڈے کو چیف جسٹس صاحب نے جس طرح کے فیصلے کیے ہیں، پیر والے دن سپریم کورٹ کے سامنے ایک اور تماشا لگنے کے لیے جا رہا ہے۔ وہاں پر پی ڈی ایم جو ہے نا وہ سیٹ ان جو کہتے ہیں، جس کو آپ دھرنا کہتے ہیں، دھرنا دینے جا رہی ہے چیف جسٹس صاحب کے خلاف۔ اور اس کے ذمہ دار بھی صرف اور صرف چیف جسٹس ہیں، لیکن اس کے مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے بھی انسٹیگیٹر جو ہے وہ عمران صاحب ہیں۔ تحریک عمران صاحب نے دی، کیونکہ عمران صاحب کی وجہ سے انہوں نے غلط فیصلے کیے۔ انہوں نے ایک ملزم کو عدالت میں بلا کر اس کو ویلکم کیا، اس کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ عدالتی تاریخ میں کہیں یہ مثالیں دیکھنے کو نہیں ملتی کہ ایک ملزم جج کے سامنے اور جج کہے کہ جی مجھے آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے، اور پھر اس کو اپنا مہمان بنا کے گیسٹ ہاؤس میں بھیجا گیا ہو۔ تو اس طرح کے جب فیصلے ہوں گے، اس طرح کی یک طرفہ جب کارروائیاں ہوں گی، تو پھر ان کی عزت اسی طرح ہی ہوگی، ان کی عزت جج صاحبان کی عزت اسی طرح ہی ہوگی جس طرح منڈے کو ان کی ہونے جا رہی ہے۔ اب وہ سپریم کورٹ میں اجلاس ہوئے، سیکورٹی کے معاملات پر ڈسکس کیا گیا، آئی جی کو بلایا گیا، ایس ایس پی آپریشن اسلام آباد کو بلایا گیا، اور ان کو سپریم کورٹ کی سیکورٹی کو فول پروف بنانے کے لیے کہا گیا ہے۔ عقل کے اندھو، مجھے یہ بتاؤ، وہ حکومت کے اندر کام کرتے ہیں، مرکزی حکومت کے اندر، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ مرکزی حکومت کے احکامات کو ڈیفائی کریں گے، ان سے رد گردانی کریں گے، اور وہ آپ کے احکامات مانیں گے؟ ابھی تو حکومت بھی پیر والے دن جو ان کے خلاف میرے خیال میں چارج شیٹ ہو رہی ہے توہین عدالت کے وزیر اعظم کے خلاف 14 تاریخ کو الیکشن نہ کروانے کی، اس معاملے میں بھی حکومت جو ہے نا وہ ڈٹ کر کھڑی ہو جائے گی جہاں تک ہماری اطلاعات ہیں، اور وہ چیف جسٹس کا کوئی بھی حکم ماننے سے انکار کر دے گی۔ مجھے حکومت پر بھی حیرت ہوتی ہے، اب یہ مصلحت کوشی ہے یا ان کی کمزوری ہے، یا یہ مصلحت ہے کہ کوئی زیادہ ہنگامہ نہ ہو ملک میں، کہ انہوں نے ایک قانون پاس کیا جج صاحبان کے پروسیجر، سپریم کورٹ کے پروسیجرز کے اوپر۔ وہ قانون بن چکا ہے، وہ قانون کا حصہ بن چکا ہے، وہ انہوں نے جو آرڈیننس کیا تھا وہ قانون کا حصہ بن چکا ہے پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد، تو پھر اس کے اوپر عمل کیوں نہیں کیا جا رہا؟ جج صاحبان کو فورس کیوں نہیں کیا جا رہا کہ وہ اس قانون کے تحت فیصلے کریں؟ فیصلے تو جج صاحبان اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اور حکومت بھیگی بلی بنی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے۔ بھائی اب آپ کو باہر نکلنا پڑے گا، آپ کو میدان میں آنا پڑے گا، اس سب ناانصافیوں کے خلاف، ان غیر قانونی حرکتوں کے خلاف، ان غیر قانونی احکامات کے خلاف۔ جب تک آپ باہر نہیں آئیں گے، ملک کی لٹیا ڈوبنے کا خدشہ برقرار رہے گا۔ ملک کی کشتی کو اگر پار چلانا ہے، پار لگانا ہے، تو آپ لوگ باہر آئیں، کھل کے میدان میں آئیں، اور ان فاشسٹ اور فاسق حکمرانوں کا، اپوزیشن عمران خان جیسے لوگوں کا مقابلہ کریں۔ ابھی عمران صاحب کو جب سپریم کورٹ میں پوچھا گیا تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی گرفتاری کے بعد آپ کے پیروکاروں نے، آپ کے پارٹی کے ورکرز نے کیا کچھ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں، میں تو جانتے ہی نہیں ہوں، اور یہ تو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری پارٹی جو ہے نا امن پر یقین رکھتی ہے، ہم پیسفل لوگ ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں، ہم امن پسند لوگ ہیں، ہمارے ورکرز امن پسند ہیں، ہم ایسی حرکتیں نہیں کر سکتے۔ اور اس کے دوسرے ہی دن
انہوں نے دھمکیاں دینا شروع کر دیں کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا جائے گا تو اس سے بھی زیادہ برا حال ہوگا ملک کا جو پہلے ہو چکا ہے. جو پہلے جو کچھ کیا جا چکا ہے اس سے زیادہ بڑے طریقے پر سے ایجیٹیشن ہوگا اور جلاؤ گھراؤ ہوگا. تو پھر بھائی آپ تو پرامن لوگ ہیں, وہ آپ کے ورکر نہیں تھے, تو پھر آپ کیسے یہ پریڈکشن کر سکتے ہیں, آپ یہ کیسے پیشگوئی کر سکتے ہیں کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا تو پہلے والے جو کچھ پہلے ہوا ہے اس کو آپ بھول جائیں گے, اس سے بھی زیادہ اور ہوگا. عمران صاحب آپ کسی ایک بات پر تو قائم رہیں, چاہے وہ غلط بات ہو یا صحیح ہو, لیکن اس پر قائم تو رہیں آپ. بس اپنے ملک کی سلامتی کی دعائیں ہی کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ ہمارے پاس میں کچھ نہیں ہے. ہم بے بس لوگ ہیں, ہم تو صرف دیکھ رہے ہیں اور اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان فتنہ اور شر پیدا کرنے والے لوگوں سے ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے, ہمارے ملک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ملک کے اوپر رحم فرمائے. آمین. آج تک کے لیے اتنے کافی. خدا حافظ. اللہ نگہبان. اور آپ اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہیں. شکریہ.